اسلام کی بہار بہار شریعت۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد طاہر قادری، اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کے پلیٹ فارم سے ایک بہت ہی خوبصورت پیارا سا پروگرام، جی ہاں، قربانی کے مسائل اور ان کے جوابات۔ الحمدللہ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے مفتی مدنی رضا صاحب۔ الحمدللہ ہم نے ایسے سوالات مرتب کیے ہیں کہ جو عمومی طور پر آپ کو قربانی کا فریضہ انجام دیتے ہوئے یا اس کے آس پاس آپ کو پیش آتے ہیں۔ بندہ جب مسئلہ درپیش ہوتا ہے نا، پھر بندہ بولتا ہے کہ یار کیا کریں، اب کس سے معلوم کریں، کون سے مفتی صاحب کے پاس جائیں۔ تو بھائی اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو نے آپ کے لیے آسانی کر دی ہے۔ ایک مرتبہ جب آپ یہ مکمل پروگرام دیکھ لیں گے، کم و بیش 1 گھنٹے کا ہوگا، تو آپ کو بہت سارے مسائل پتہ چل جائیں گے، ان کے جوابات کہ شریعت کیا رہنمائی کرتی ہے، اسلام کی کیا تعلیمات ہیں، اور قربانی کا فریضہ اس کی روح کیا ہے، اس میں نیتیں کیا ہونی چاہیے، اس میں انداز کیا ہونا چاہیے، عمل کس انداز سے خوبصورت ہو سکتا ہے، کیا کیا جائے کہ جس سے اللہ اس کے رسول کی رضا مل جائے گی، اور یہ قربانی کرنا ہمارے لیے دنیا و آخرت دونوں میں انشاءاللہ کارآمد ہو جائے گا۔ یہ سب بھی جانیں گے مفتی صاحب سے۔ تو آئیے بڑھتے ہیں سوالات کی طرف۔ سب سے پہلے مفتی صاحب، آپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ مفتی صاحب اللہ۔ کیا کہیے گا اس پروگرام کی اہمیت کے حوالے سے؟ دیکھیں، یقیناً ہمارے یہاں پر قربانی بڑے ذوق و شوق سے کی جاتی ہے، اور لوگوں کا جو ایک رجحان ہے قربانی کرنے کے سلسلے میں، تو یہ یقیناً اس میں ہمارا حسن ظن ہے کہ ہر ایک قربانی کی فضیلت کو حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اسی لیے وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے جانوروں کو پیش کرتا ہے، اور خوبصورت جانوروں کو لے کر آیا جاتا سبحان ہے۔ اللہ۔ لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ قربانی کے جتنے بھی فضائل ذکر کیے گئے ہیں، یہ فضائل اسی وقت ہمیں صحیح طور پر حاصل ہو سکتے ہیں کہ جب ہم شرعی تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے قربانی کریں گے۔ صحیح۔ اگر ہماری قربانی کی ادائیگی کے سلسلے میں کوئی غلطی ہوئی تو جو فضائل ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ کما حقہ ہمیں حاصل نہیں ہو پائیں گے۔ لہٰذا ہماری گزارش ہے کہ اس نشست کو اچھے انداز سے غور سے سنیں، اور جو مسائل بیان کیے جائیں نا اس کو بار بار سنیں تاکہ ذہن نشین ہو، اور پھر ہم اس قابل بھی ہو جائیں کہ دوسروں کو سمجھا سکیں۔ بہت اچھے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دیکھیں، کوئی بھی دینی معاملہ ہو تو اس کا علم حاصل کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، اور اگر بندہ اس کے بغیر کرے تو بہت ساری کمیاں کوتاہیاں رہ جاتی ہیں، پھر بعد میں افسوس ہوتا ہے یار چھوٹی سی غلطی تھی، اس کی وجہ سے اپنا یہ عمل ضائع ہو گیا ہے، کسی حد تک ضائع بھی ہو جاتا ہے۔ تو مفتی صاحب آپ کی اجازت ہے سوالات کا آغاز کیا جائے؟ اچھا مفتی صاحب، بعض لوگ کہتے ہیں کہ قربانی کرنا ایک بہتر عمل ہے، جو صاحب استطاعت ہو اور کرنا چاہے تو کرے، ورنہ کوئی لازمی نہیں۔ تو کیا واقعی ایسا ہے؟ اور کوئی نہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، یعنی اس طرح کی بات کرتے ہیں۔ تو میں چاہوں گا کہ حقیقت میں شریعت کیا رہنمائی کرتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، اگر ہم اس سلسلے میں فقہ حنفی کا موقف دیکھیں قرآن و حدیث کی روشنی میں، تو فقہ حنفی کے مطابق جو صاحب استطاعت ہے، جو صاحب نصاب ہے، جس میں قربانی کی شرائط پائی جاتی ہیں، قربانی کی وجوب کی شرائط پائی جاتی ہیں، اس پر یہ قربانی کا کرنا واجب ہے۔ صحیح۔ کیونکہ ہمارے سامنے ایسی بہت ساری احادیث ہیں جس کو بنیاد بنا کر یہ حکم ہمارے فقہا نے بیان فرمائے۔ جیسے کہ ابن ماجہ کی روایت ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو استطاعت رکھتا ہو اور پھر وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری جو نماز گاہ ہے، عید گاہ ہے، اس کے قریب بھی نہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طریقے سے ایک مقام پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ بھی سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، اس میں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہر گھر والے، جو گھر کا ہر فرد ہے، اس پر ہر سال قربانی کی ادائیگی لازم ہوتی ہے جو استطاعت رکھتا ہو۔ تو ان تمام امور سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پہ ایک تو ناراضگی کا اظہار فرمایا، اور دوسرا وجوبی حکم بیان فرمایا۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب قربانی کا حکم بیان کیا تو اس میں ساتھ میں یہ خطبہ ارشاد فرمایا کہ جس نے نماز عید سے پہلے جانور ذبح کر دیا اس پر لازم ہے کہ وہ اپنی قربانی کو دوبارہ ادا کرے۔ اچھا، تو یہ جو دوبارہ ادائیگی کا حکم دیا جا رہا ہے، اگر یہ حکم ایسے ہی ہوتا کہ فرض واجب نہیں ہے، مستحب عمل ہے، تو مستحب کام دوبارہ نہیں کیا جاتا۔ بہت اچھے، واہ واہ۔ اگر وہ ایک دفعہ آپ نے ادا کر لیا تو پھر اس کو ریپیٹ کرنا کوئی ضروری نہیں ہوتا، لیکن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس انداز سے قربانی نہیں ہوگی، دوبارہ اس قربانی کو ادا کیا جائے گا۔ صحیح۔ تو یہ وہ امور ہیں جس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ قربانی کی ادائیگی واجب ہے۔ اگر کوئی نہیں کرے گا تو فقہ حنفی کے نزدیک وہ گناہ گار ہوگا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، اور اللہ تعالیٰ نے جس کام کا ہمیں حکم دے دیا
پھر بندہ دلائل میں نہیں پڑتا کہ اس کے کیا فائدے ہیں اور کتنے فائدے ہیں. بندہ کہتا ہے بھائی میرے رب نے فرمایا ہے مجھے کرنا ہے. سبحان اللہ. مفتی صاحب ایک بڑا عجیب سا معاملہ ہے, مطلب سوال پوچھتے ہوئے مجھے عجیب لگ رہا ہے, نہ جانے لوگ ایسی باتیں کیسے کر جاتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ قربانی کو جانوروں پر ظلم کا نام, یعنی کہتے ہیں کہ بھائی یہ ظلم کر رہے ہیں آپ لوگ, یعنی بلا وجہ اتنے سارے جانوروں کو قربان کر دیا. تو ایسے لوگوں کو کیا جواب دیا جائے؟ اس سلسلے میں جو یہ اعتراض کیا جاتا ہے نا, عموماً جو روشن خیال لوگ ہیں ان کی طرف سے یہ اعتراض کیا جاتا ہے, اور یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو زیادہ تر سائنس کے طرف سے آنے والی چیزوں کو تسلیم کرتے ہیں اور اس عقل کی روشنی میں ہی ہر چیز کو دیکھتے ہیں. اب یہاں پہ جو ظلم کہا جاتا ہے اس کی بنیاد یہ ہے کہ آپ ایک ذی روح کو اپنے نفع کے لیے قربان کر رہے ہیں, اس کی جان کو ضائع کر رہے ہیں. تو پہلے ان سے گزارش یہ ہے کہ ہم بہت سارے ذی روح, صرف یہ قربانی کے جانور نہیں بلکہ اگر ہم دیکھیں نا تو ایک جراثیم یہ بھی تو ذی روح ہے نا, اس کو بھی ہم اپنے نفع کے لیے بعض اوقات مار دیتے ہیں. گھر کے اندر کھٹمل ہو جاتے ہیں تو کوئی بھی اس کو اپنے پاس وہ سنبھال کے نہیں رکھتا کہ چلیں یہ ذی روح ہے تو ہم اس کو سنبھال کر رکھیں, اس کی غذا کا. جی میں آگے عرض کر رہا ہوں نا کہ وہ تو ضرر پہنچاتے ہیں, تو یہاں پہ یہ ذہن آ گیا, لیکن ہے تو آپ کا فائدہ پیش نظر. اچھا, پھر اسی طریقے سے ذی روح کیا صرف جانور یہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے یہی ہے؟ سائنس کے اکارڈنگ تو ذی روح پلانٹس بھی ہیں, پودے بھی ہیں. تو آپ پھر سبزیاں بھی نہ کھائیں کیونکہ آپ ایک ذی روح کے اوپر ظلم کر رہے ہیں. اسی طریقے سے ہم اپنی پوری دنیا کے اندر یہ دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر یہ معاملات ہیں کہ باقاعدہ چکن تیار ہو رہی ہوتی ہے. اسی طریقے سے جو لوگ پیٹس کو پالتے ہیں, خاص طور پر جو بلیاں وغیرہ پالتے ہیں, جو جانوروں کو ایسے پالتے ہیں کہ جو گوشت کھاتے ہیں, تو اب ان جانوروں کے لیے باقاعدہ گوشت لایا جاتا ہے. تو وہ گوشت بھی جو لایا جا رہا ہے وہ کسی دوسرے جانور کو ذبح کر کے ہی لا رہے ہیں نا. تو اس میں وہ جانور جس کو آپ ذبح کر کے لا رہے ہیں, جیسے فش لائی جاتی ہے کیٹس کے لیے, تو وہ آپ فش لے کر آ رہے ہیں تو کیا فش نے آپ کو کوئی نقصان پہنچایا تھا؟ نہیں, آپ اپنے جانور کے فائدے کے لیے دوسرے جانور کو لے کر آ رہے ہیں. تو اسی طریقے سے یہاں پر اللہ رب العزت نے یہ تمام جو مخلوقات ہیں یہ انسان کے نفع کے لیے پیدا کی ہیں. تو ہم اسی کے پیش نظر جو ہے وہ پھر قربانی کرتے ہیں. اور یہ اس کو ظلم کہنا, اگر قربانی کا جانور, قربانی کا وقت جانوروں کو ذبح کرنا ظلم ہے, تو پھر جو دیگر امور میں ہم ذی روح کو ذبح کر رہے ہیں, اس کو ضائع کر رہے ہیں, اس کو ختم کر رہے ہیں, تو وہ بھی پھر ظلم قرار دیا جانا چاہیے. روز چکن کھائی جا رہی ہے, روز مٹن کھائی جا رہی ہے. جو باتیں کر رہے ہوتے ہیں وہ تو زیادہ ہوٹلوں میں جا کر یہ بڑے وی آئی پی طریقے سے کھا رہے ہوتے ہیں, اور اس میں کسی جانور نے آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا. اچھا, یہاں پر اگر ہم دیکھیں نا ظلم کی بات, تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ذبح کرنے کا بھی ہمیں طریقہ بتا دیا کہ جب جانور کو ذبح کرو تو اچھے انداز سے ذبح کرو, اس کے اوپر ظلم نہ کرو اور اس کو تکلیف نہ پہنچاؤ بلا وجہ. لیکن جو یہ اس طرح کے جانور ہوتے ہیں, یہ جو چکن وغیرہ کھا رہے ہوتے ہیں, خاص طور پر اعتراض کرنے والے لوگ, وہ اکثر کرنٹ دے کر جانوروں کو مارا جاتا ہے. تو یہ کرنٹ دے کر جانور کو مارنا, اس کو کرنٹ دے کر جانور کے اوپر تکلیف پہنچانا, یہ زیادہ اذیت ناک ہے. جبکہ ہمارے یہاں پر ہم چھریوں کو تیز کر کے پھر جانور کو ذبح کرتے ہیں, اس میں زیادہ تکلیف بھی نہیں ہوتی. سبحان اللہ, یعنی بڑے ہی اعتدال کے ساتھ قربانی کی جاتی ہے الحمدللہ. جی الحمدللہ, ظلم کا تو کوئی شائبہ بھی نہیں ہے. ہمارے یہاں پہ اگر کوئی بالفرض کوئی ظلم کرتا نظر بھی آ جائے نا, تو اس کو ہم کنڈیم کرتے ہیں کہ آپ یہ جانور پر ظلم نہیں کریں, کیونکہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی تکریم کو بیان فرمایا. اچھا مفتی صاحب, بہت خوبصورت آپ نے جواب ارشاد فرمایا. اگلا سوال یہ ہے کہ بہت سارے لوگ شوق رکھتے ہیں, قربانی کا جانور لاتے ہیں, اچھی بات ہے, مگر لانے کے بعد نا پھر چارہ وغیرہ ڈالنے میں ان کو تھوڑی سی جو نا ایسا لگتا ہے کہ شاید زحمت ہو رہی ہوتی ہے. ایک آدھ دفعہ ڈال دیا, اب جانور بھوکا پیاسا بندھا ہوا ہے یا بغیر سائبان کے ہے, دھوپ میں ہے, تو اس طرح لا کر باندھ دینا, وہ جانور بول بھی نہیں سکتا. تو ایسے لوگوں کے بارے میں آپ کیا ارشاد فرمائیں گے, کیا احتیاط کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ جو ہے وہ انصاری کے باغ میں تشریف لے گئے. جی, تو وہاں پر اونٹ موجود تھا جس نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو جب دیدار کیا نا, تو سرکار کی بارگاہ میں روتا ہوا حاضر ہوا اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے کچھ گزارشات پیش کی. جی, تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کا مالک کہاں ہے؟ تو ایک شخص حاضر ہوا, کہا کہ یا رسول اللہ میں اس کا مالک ہوں. تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اونٹ جو ہے نا تمہاری شکایت ہم سے کر رہا ہے کہ تم اس سے کام بہت لیتے ہو, اس کو تھکا دیتے ہو اور اس کو کھانا نہیں دیتے. اللہ اکبر. تو پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی مذمت بیان فرمائی. اسی طریقے سے ہم دیکھیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بنی اسرائیل کی عورت کے بارے میں ذکر کیا کہ بلی پر ظلم کرنے کی وجہ سے, اس کو کھانا پانی نہ دینے کی وجہ سے جب وہ فوت ہوئی
بلی اگر مر گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ظلم کی وجہ سے اس کو جہنم میں ڈال دیا. تو جانور کو جب لاتے ہیں نا تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس کا خیال کریں. ایک روایت میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تم کسی پرندے کو پالو تو دن میں 70 مرتبہ اس کو دانا دکھاؤ. اچھا، یعنی مراد یہ کہ جتنی اس کی نیڈ ہے وہ اس کو پورا کیا جائے. یہاں پہ کثرت مراد ہے سبحان کہ وہ بھوکا پیاسا نہ رہے. اللہ. تو یہ بھوکا پیاسا جانور کو رکھنا یہ اذیت ناک ہے، اور اگر اس کی وجہ سے جانور تکلیف میں مبتلا ہو تو یہ گناہ ہے، اور اس سے ہمیں بچنا ہوگا لازمی طور پر. اگر آپ جانور کی دیکھ بھال نہیں کر سکتے تو آپ ایسے وقت پر نہ لائیں کہ جس وقت میں آپ کے پاس جانور کو دینے کے لیے وقت نہ ہو. آپ عید سے ایک دن پہلے لائیں، اس کا تھوڑا بہت دھیان رکھیں اور پھر اس کو ذبح کر دیں. لیکن یہ جو انداز ہے ہمارے یہاں پر یہ غلط ہے. اس کے علاوہ بھی دیگر طریقوں سے اگر کوئی تکلیف پہنچاتا ہے تو بہرحال اس کی ہم مذمت ہی کریں. یعنی بہتر یہی ہے کہ بھائی آپ جلدی لائے ہیں تو اس کی خدمت کریں، اس سے انسیت جی بڑھ جائے آپ کی، پھر اس کو اللہ کی راہ میں قربان کریں تو کیا ہی بات ہے. صحابہ کرام باقاعدہ کہتے تھے کہ ہم جو نا وہ مدینہ طیبہ میں قربانی کے جانوروں کو پالتے تھے اور ان کو خوب فروا کرتے تھے اچھا، اور پھر ذبح کرتے تھے. سبحان اللہ. یا تو اب یہ انداز اپنا ہے بہت کہ اچھا. جانور کا خیال رکھیں اچھے طریقے سے، اور اگر نہیں کر سکتے تو پھر آپ ایسے وقت پر لے کر آئیں کہ جانور کو زیادہ دیر آپ اپنے پاس نہ رکھیں ٹھیک ہے. اور جلد از جلد اس کو پھر قربان کریں. اچھا مصطفیٰ صاحب یہ بھی ارشاد فرما دیں کہ قربانی تو صاحب نصاب پر ہے. ایک صاحب ہیں کہ جو ایک بکرا یا 7 حصوں میں جیسے 7 حصے ان کے گھر والوں پر ہیں تو وہ گائیں خریدنے کی طاقت نہیں رکھتے، مگر جو بہت ساری جگہوں پہ اجتماعی قربانی کی جاتی ہے وہاں حصہ اتنا کم پیسوں میں ہے کہ وہ اگر حصہ ڈالے نا تو اتنے پیسے تو ان کے پاس ہیں، تو وہ پھر کون سا معاملہ دیکھیں گے؟ گائیں خریدنے والی قیمت کے حساب سے اپنا نصاب کا فیصلہ کریں گے یا جو حصے چل رہے ہوتے ہیں اس کے مطابق اپنے نصاب کا فیصلہ کریں گے؟ دیکھیں شریعت مطہرہ نے قربانی کے وجوب کے لیے ایک باقاعدہ رقم مقرر کی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ ہے 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر. آپ کے پاس اگر کیش ہے یا ضرورت سے زائد کوئی بھی مال ایسا رکھا ہوا ہے ضرورت سے زائد ہو اور وہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت تک پہنچتا ہو. مختلف اموال ہیں ملا کر 52.5 تولہ چاندی ہو سکتا ہے. جیسے مثال کے طور پر آپ کے پاس 4 موبائل ہیں جس میں سے آپ 2 یوز کر رہے ہیں، 2 ایکسٹرا ہے، ان کی قیمت 52.5 تولہ چاندی تک پہنچتی ہے. صحیح. تو پھر قربانی لازم ہوگی. اب چاہے گائے کی قیمت تک پہنچتے ہو وہ 52.5 تولہ چاندی یا وہ حصے کی قیمت تک پہنچتے ہوں، اگر آپ اس کے نصاب کے مالک نہیں ہیں تو چاہے آپ مثال کے طور پر نصاب اب جیسے آج کل بن رہے ہیں تقریباً 1 لاکھ کے قریب بن رہے ہیں، اور گائے کی اگر ہم وہ حصے کی قیمت دیکھیں تو وہ 10-15 ہزار بن رہی ہے. تو اگر آپ 10-15 ہزار دینے کی اہلیت رکھتے ہیں لیکن وہ نصاب آپ کے پاس پورا نہیں تب بھی قربانی واجب نہیں ہوگی. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے مثال کے طور پر آپ سمجھ لیں کہ آپ 1.5 لاکھ کے مالک ہیں لیکن آپ کو زکوٰۃ کی رقم تو 2.5% ہی دینی ہے نا. بہت اچھے، بہت اچھے. تو اسی طریقے سے قربانی کی بھی ایک مقرر کر دی شریعت نے، اگر اس تک پہنچتے ہیں تو ٹھیک، اور اگر اس سے کم رقم آپ کے پاس ہے اس میں قربانی ہو بھی سکتی ہے لیکن قربانی واجب نہیں ہوگی، پھر وہ نفل ادا ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. مفتی صاحب بہت ہی اہم سوال ہے، کسی نے جانور پالا ہے اور اس کی عمر بھی اتنی ہو چکی ہے جو قربانی کے لیے ضروری ہے اس جانور کی، مگر اس نے دانت نہیں نکالے، تو کیا ایسے جانور کی قربانی ہو سکتی ہے؟ دیکھیں قربانی کی ادائیگی کے لیے، درست ادائیگی کے لیے اصل تو عمر ہے. جیسے بکرا ہے اس کی 1 سال، گائے کی 2 سال اور اونٹ کی 5 سال. ٹھیک ہے. اب یہ ان سالوں کے اندر اگر دانت نکال دیں تو ٹھیک ہے، اگر ان کے دانت ظاہر نہیں ہوتے لیکن سال مکمل ہو چکے ہیں تو اس صورت میں بھی ان کی قربانی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. ہمارے یہاں پر دانت عموماً اس لیے چیک کیے جاتے ہیں کہ اعتماد تھوڑا سا ہو جاتا ہے کہ اس عمر تک جو ہے وہ دانت نکل آتے ہیں تو کنفرم ہو جاتا ہے. اگر آپ نے گھر میں جانور پالا ہے یا جس سے آپ خرید رہے ہیں وہ قابل اعتماد افراد ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ جانور جو ہے وہ عمر تک پہنچ چکا ہے، اب چاہے اس نے دانت نہ بھی نکالے ہوں آپ وہ جانور خرید کر اس کو قربان کر سکتے ہیں ان پر اعتماد کرتے ہوئے. بہت اچھی بات. ہاں اگر کوئی ایسا ہے کہ آپ کو اس کے اوپر اعتماد ہی نہیں ہو رہا تو پھر دانت چیک کر لیجئے، یہ بہتر ہے تاکہ آپ کو بھی تسلی ہو جائے، ورنہ دانت اصل نہیں، اصل عمر ہے. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. حضرت ساتھ ہی وہ بھی بیان ہو جائے نا کہ جو جانور ایسا نظر آتا ہو. جی وہ اس کے میں ایک وہ مسئلہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک صحابی ہے، انہوں نے کہا کہ میرے پاس اس عمر کا تو جانور نہیں ہے لیکن ایک بھیڑ ہے جیسے دمبا میں کہتے ہیں نا وہ 6 ماہ کا ہے، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی اجازت عطا فرمائی. تو اس کے بارے میں شارحین نے یہ لکھا ہے کہ وہ تھا تو 6 مہینے کا لیکن وہ لگتا ایسا تھا کہ وہ سال بھر کا ہے، اس لیے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی اجازت دے دی. تو ہمارے فقہا نے فرمایا کہ اگر کسی کے پاس کوئی ایسا بھیڑ یا دمبا ہو جس کی عمر 6 ماہ ہو لیکن وہ دکھتا سال بھر کا ہو اپنے فربا ہونے کی وجہ سے تو پھر اس کی قربانی کر سکتے ہیں. لیکن یہ ایگزمپشن صرف اسی میں ہے، یہ بکرے میں، گائے میں، بھینس میں، اونٹ میں نہیں ہے. یہ صرف اسی میں ایگزمپشن ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت آپ نے اچھا حضرت یہ جواب ارشاد فرمایا ہے. حضرت یہ بھی ارشاد فرما دیں کہ قربانی کا جانور فربا اور خوبصورت ہونا چاہیے،
لیکن بعض اوقات جانوروں کو اتنا فربا کر دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے پیروں پر زیادہ دیر کھڑا نہیں رہ سکتا، تو کیا اتنا فربا کرنا درست ہے؟ دیکھیں یہ اتنا فربا اگر جانور کو کیا جا رہا ہے کہ وہ اذیت میں مبتلا ہو جائے نا تو یہ درست نہیں ہے، کیونکہ بعض اوقات دیکھا جاتا ہے کہ جانور بہت ہیوی ہوتا ہے، وہ چل بھی نہیں سکتا، ٹھیک ہے، آپ کھڑے رہنے کی بات کر رہے ہیں نا، تو بعض اوقات 1 منٹ کے لیے بھی وہ پراپر کھڑا نہیں رہ سکتا، اتنا اذیت میں مبتلا ہو جاتا ہے، لیکن چونکہ وہ ایک الگ سے نمایاں نظر آتا ہے، اس کی قیمت زیادہ ہوتی ہے، تو پھر اس کو اتنا فربا کر دیا جاتا ہے۔ جیسے انسان کو ضرورت سے زیادہ غذا کھلانا اس کے لیے تکلیف کا باعث ہے، اسی طریقے سے جانوروں کے بھی اندر یہ معاملہ ہے، فربا کیا جائے اعتدال کے ساتھ اس کو فربا کریں، خوبصورتی بھی اس کی ہونی چاہیے لیکن ایک معتدل حد تک، اس سے زیادہ اگر آپ کریں گے اعتدال سے ہٹ کر تو پھر وہ جانور بہرحال اذیت میں بھی مبتلا ہوگا، اور اس طرح پھر یہ مناسب نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے اس کے بارے میں بھی سوال کیا جائے آپ سے کہ جو زیادہ فربا ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے جانور چونکہ تکلیف میں میں ہو رہا ہے، تو جانوروں کو اذیت ہو رہی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے مفتی صاحب، یہ سوال اجتماعی قربانی کے حوالے سے، اور یہ لوگ اکثر اس میں پریشان رہتے ہیں کہ بھائی جب قربانی اجتماعی قربانی میں ہم حصہ ملاتے ہیں تو اس میں 6 لوگ آپ کے علاوہ بھی ہوتے ہیں حصہ ملانے والے، تو کہتے ہیں کہ سب کی نیت یہی ہونی چاہیے اللہ کی رضا پانے کی، گوشت حاصل کرنے کی نیت نہ ہو یا دیگر نیتیں نہ ہوں، اگر ہوگی کسی ایک کی بھی صحیح نیت نہیں ہوگی تو پھر آپ کی قربانی بھی نہیں ہوگی، تو اب لوگوں کی نیتوں کا ہمیں باقیوں کا کیسے پتہ لگے؟ دیکھیں اس سلسلے میں حکم یہ ہے کہ اگر آپ اولاً تو نیت دل کا حال کو کہتے ہیں نا، کہ آپ کے دل میں کیا قلبی نیت موجود ہے، ٹھیک ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ ظاہر کسی کا دیکھ کر ہمیں نہیں پتہ چلتا، صحیح، تو جب تک ہمارے سامنے شرکا کی نیت ظاہر نہیں ہو جاتی، جب تک تو ہم اس کے مکلف نہیں کہ ہم ایک سے پوچھیں کہ بتا بھائی آپ کس نیت سے کر رہے ہیں، ہمیں حسن ظنی رکھنا ہوگا۔ لیکن ہمیں جب پتہ چل گیا کہ مثال کے طور پر آپ قربانی کر رہے تھے اور آپ کے پاس افراد پورے نہیں ہوئے، تو کسی نے کہا کہ یار چلیں میری بھی آپ حصہ ملا لیں، اس بہانے مجھے بھی گوشت مل جائے گا، اب یہ اپنی نیت ظاہر کر رہا ہے کہ مقصد یہاں پہ گوشت کا حصول ہے، تو یہاں پہ جب آپ کو پتہ چل گیا تو اس صورت میں پھر اب جو ہے وہ اس کو آپ اپنے ساتھ شریک نہ کریں، کیونکہ اس کی نیت اب قربانی کی نہیں ہے، صرف گوشت حاصل کرنے کی ہے۔ اور یہاں پہ میں ضمناً یہ ذکر کر دوں کہ یہاں پہ جو ہم یہ کہتے ہیں نا کہ کسی ایک کی نیت کی وجہ سے دوسرے کی جانور کی قربانی خراب ہو رہی ہے یا دوسرے کی نیت کا اعتبار ہم نہیں کر رہے، تو یہاں پہ شریعت مطہرہ نے ہم سب کی نیتوں کو، جو بڑے جانور ہوتے ہیں جو 7 افراد جس میں شامل ہوتے ہیں، ان سب کی نیتوں کو ایک ہی شمار کیا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ایسا ہی ہے جیسے ایک فرد نیت کر رہا ہے، جیسے ہم مثال کے طور پر اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز کے اندر اگر غلطی ہوگی تو اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آخری کی 2 رکعتوں کے اندر غلطی ہوئی تو ہم کہیں کہ پہلی 2 رکعتیں مان لیتے ہیں، یہ باقی کی 2 رکعتیں ہم کمپلیٹ کر لیں گے، یہ پورا عمل ہی ضائع ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے یہاں پہ تمام افراد ایک ساتھ شریک ہیں تو ان کی سب کی نیت جو ہے وہ اس ایک عمل میں شامل ہو گئی، اب یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک فرد کی تو قبول ہو جائے دوسرے کی نہ ہو، تو اسی لیے پہ شریعت مطہرہ کا یہ حکم ہے کہ سب کی قربانی کی نیت ہونی چاہیے، اللہ کی رضا پیش نظر ہونی چاہیے، ورنہ پھر سب کی قربانی ضائع ہو جائے گی۔ تو اس میں اگر بندہ یہی اہتمام کر لے کہ بھائی اجتماعی قربانی میں وہ جس NGO یا ادارے کے تحت حصہ ڈال رہا ہے تو ان کا اپنا ایک انداز کیا ہے قربانی اجتماعی قربانی کرنے کا، اس سے بھی اس میں تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی ایسی NGO یا تنظیم وغیرہ کے ساتھ وابستہ ہوں کہ جو باقاعدہ علماء کی نگرانی میں کام کرتے ہوں۔ ٹھیک ہے، اگر علماء کی نگرانی میں یہ ساری چیزیں ہوں گی نا تو پھر ہر چیز آپ کی قربانی کے سلسلے میں پراپر طریقے سے ہوگی، ورنہ تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ جانور متعین کیے بغیر کچھ ذبح کر دیے جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہمارا جانور کون سا تھا۔ بالکل تو علماء کی نگرانی میں اگر کوئی کام کر رہا ہو تو وہاں پہ آپ کریں، بہت اچھی بات ہو۔ بہت اچھی بات، بہت خوبصورت۔ دیکھیں علماء سب جگہ ساتھ دیتے ہیں، اور علماء جہاں ہوتے ہیں وہاں الحمدللہ ایک مومن مسلمان جو ایک عام سا مسلمان ہے وہ بھی ریلیکس ہو جاتا ہے کہ یار الحمدللہ علماء کی رہنمائی ہمارے ساتھ ہے، تو انشاءاللہ ہماری یہ عمل درست ہو جائے گا۔ مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائیے گا کہ زکوٰۃ میں تو نصاب پر پورا سال یہ دیکھا جاتا ہے، تو قربانی کے لیے نصاب کا کس وقت تک دیکھا جائے گا نصاب کا معاملہ؟ قربانی کی جو شرائط ہے نا جتنی بھی، اس میں سے جیسے نصاب بھی ہے، تو اس کے لیے جو وقت شریعت مطہرہ نے متعین کیا ہے وہ 10 ذوالحجہ کی طلوع فجر سے 12 ذوالحجہ کی غروب آفتاب تک۔ ٹھیک ہے، اس کو آسان انداز میں یہ کر سمجھا دیتا ہوں کہ پہلی عید کی فجر کا وقت شروع ہونے سے تیسری عید کی مغرب تک، بالکل ٹھیک ہے، اس وقت کے اندر اگر کسی کے پاس شرائط پائی جائیں گی، یعنی مثال کے طور پر مغرب سے جو 12ویں کی مغرب ہے تو اس کی آخری وقت میں بھی کسی کے پاس یہ شرائط پائی گئیں تو اس پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ صحیح۔ اور اگر آخری وقت ختم ہونے سے پہلے کسی کی شرائط ختم ہو گئی تو اس پر پھر قربانی لازم نہیں رہے گی۔ تو یہ بس وقت ہے، اس وقت کے اندر اگر کسی کے پاس مال آیا تو اس پر پھر قربانی لازم ہو جائے گی۔ صحیح۔ اور اگر اس وقت کے پہلے یا بعد میں تو تھا لیکن اس وقت کے درمیان میں نہیں تھا مال
تو اس پہ قربانی لازم نہیں. بالکل صحیح، بہت آسان کر کے مفتی صاحب نے یہ مسئلہ بھی سمجھا دیا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. مفتی صاحب یہ کہا جاتا ہے کہ مسافر پر قربانی واجب نہیں ہوتی، تو مسافر کون ہوتا ہے، اور بالکل آخر وقت میں اگر کوئی مسافر بنا تو کیا حکم ہوگا؟ شرعی مسافر وہ شخص ہوتا ہے کہ جو اپنے شہر کی حدود سے نکلے، یعنی جیسے سمجھ لیں کہ ہمارا جو شہر ہے اس کے ٹول پلازا کو کراس کیا اور کنٹینیوٹی کے ساتھ 92 کلومیٹر دور جانے کا ارادہ ہو. ٹھیک ہے. کنٹینیوٹی کے ساتھ جانے کا مطلب یہ کہ بیچ میں کہیں پہ پراپر اسٹے نہ ہو. ایک تو ہوتا ہے نا کہ کھانے پینے کے لیے یا فریش ہونے کے لیے ہم نے اسٹے کر لیا، وہ ایک الگ چیز ہے، وہ تو ایگزمپشن ہے. لیکن ایک پراپر ہے، آپ کا کوئی کام ہے وہاں پہ، آپ اپنا کام نمٹا رہے ہیں، کوئی بزنس کے معاملات ہیں، اور پھر آپ نے 1-1 کلومیٹر کر کے سفر کیا. تو یہ 1-1 کلومیٹر کر کے جو سفر کیا جا رہا ہے، اس طرح اگر پوری دنیا بھی گھوم لی جائے تو مسافر نہیں ہوگا. کنٹینیوٹی کے ساتھ 92 کلومیٹر سفر کرنا ضروری ہے. بالکل ٹھیک. پھر آپ جب دوسرے مقام پر پہنچے اور وہاں پر شہر کی حدود میں آپ کا 15 دن یا اس سے زیادہ ٹھہرنے کی نیت ہے تو آپ مقیم ہوں گے، اور اگر 15 دن سے کم ٹھہرنے کی نیت ہے تو اس صورت کے اندر آپ مسافر رہیں گے. صحیح. تو یہ بس ذہن میں رکھیں. ٹھیک ہے. اب اگر کوئی شخص آخر وقت کے اندر مسافر ہوتا ہے تو جیسے میں نے ذکر کیا کہ ہماری جو شرائط دیکھی جاتی ہیں ایک مخصوص وقت کے اندر دیکھی جاتی ہیں. اب چونکہ یہ آخر وقت کے اندر مسافر ہو گیا تو قربانی اگر دوسری شرائط تھیں لیکن یہ ایک شرط اس کی فوت ہو گئی تو اس پہ سے قربانی ساقط ہو جائے گی. ٹھیک ہے. قربانی اس پر پھر لازم نہیں رہے گی. ٹھیک. بالکل ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا یہ بھی بڑا ایک عجیب معاملہ ہم نے دیکھا کہ بعض لوگ پورے گھر والوں کی طرف سے ایک بکرا لاتے ہیں، حالانکہ زیادہ لوگوں پر قربانی واجب ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں بھائی سارے گھر والوں کے لیے ایک ہی بکرا بس دے دیا، سب کی ہو گئی. ایسا کوئی معاملہ ہے کیا؟ کوئی خصوصی رعایت، کوئی خصوصی پیکج؟ دیکھیں اس سلسلے میں نا ایک غلط فہمی یہ پیدا ہوتی ہے بعض عوام کے اندر کہ ترمذی شریف کی ایک روایت ہے جس میں یہ بیان کیا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں اس طرح قربانی کی جاتی تھی کہ گھر کا ایک فرد کوئی جانور لے کر آتا تھا اور وہ پورے گھر والوں کی طرف سے ذبح کر دیتا تھا. تو یہ روایت موجود ہے جس کی بنیاد پر بعض فقہا نے بھی یہ موقف لکھا ہے، لیکن جو درست موقف جو مفتہ بھی ہے جس پر فتویٰ دیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ گھر کا ہر فرد جب صاحب نصاب ہوگا تو اس پر یہ قربانی کرنا لازم ہوگا. ایک بکرے کے اندر سب شریک نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے جانور کے اندر باقاعدہ 7 حصوں کا حکم دیا ہے، جس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ اگر 8واں فرد اس کے اندر شامل ہوگا تو وہ قربانی نہیں ہوگی. بالکل صحیح. تو جب ایک گائے کے اندر 7 سے زیادہ افراد شریک نہیں ہو سکتے کیونکہ حد بیان کر دی گئی، تو بکرے کے اندر یہ باقاعدہ شریعت کی طرف سے مقرر ہو. پھر ایک روایت میں نے ذکر کی تھی ابتدا میں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ گھر کے ہر فرد پر ہر سال قربانی کرنا لازم ہے. یہ ابن ماجہ کی روایت اور صحیح روایت ہے. تو اس سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر فرد کو علیحدہ ذکر کیا اور اس کے لیے جانور باقاعدہ مقرر ہیں تو پھر اسی کو ہم اختیار کریں. ایک تو یہ ثابت ہو گیا کہ ہر فرد کو جو ہے نا وہ ذبح کرنا ہے اپنی طرف سے الگ جانور. یہ جو ترمذی شریف کی روایت ہے اس کے بارے میں ہمارے فقہا نے فرمایا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ ایک فرد جو صاحب نصاب نہیں ہوتا وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ایک جانور لاتا تھا، اس کو ذبح کرتا تھا اور پورے گھر والوں کو ایصال ثواب کر دیتا تھا. تو اس حدیث مبارکہ سے ہمارے فقہا نے ایصال ثواب مراد لیا. اچھا. یہ مراد نہیں لیا کہ واجب قربانی سب کی طرف سے ادا ہو جائے گی، کیونکہ دیگر دلائل پھر اس کی مخالف ہے. بالکل صحیح. یعنی مسئلہ یہ حل ہو چکا ہے. جی یہ مسئلہ دوبارہ اس کو نئے سرے سے اس پر بات کرنے کی اور ضرورت نہیں ہے. جی ایسے ہی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا مفتی صاحب یہ اہم بات ہے، اور ظاہر بات ہے کوئی بھی بندہ قربانی کا جانور لیتا ہے تو اس کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ وہ کون سے عیوب ہیں کہ جن کی وجہ سے قربانی نہیں ہوگی، یعنی وہ جانور جو خرید رہے ہیں اس کے اندر ان میں سے کوئی بھی عیب پایا گیا تو قربانی نہیں ہوگی. دیکھیں پہلے تو عیب کے سلسلے میں یہ ذہن میں رکھیں کہ ایک تو ہوتا تجار کے نزدیک ہے جو تاجران ہیں جو اس فیلڈ سے ریلیٹڈ ہیں، اور ایک ہے شریعت کے نزدیک ہے. تجار کے نزدیک جس چیز کی وجہ سے جانور کی قیمت کے اندر کمی آ رہی ہو وہ عیب میں شمار ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جیسے مثال کے طور پر، اور شریعت مطہرہ نے بھی کچھ عیوب بیان فرمائے جس میں آپ یہ دیکھ لیں کہ اگر کسی جانور کی ناک کٹی ہوئی ہو اس کی قربانی نہیں کر سکتے. اسی طریقے سے اندھا ہے، کانا ہے، اس کی قربانی نہیں کی جا سکتی. اچھا اسی طریقے سے اگر کوئی جانور ایسا ہے جس کے پیدائشی کان ایک یا دونوں کان نہیں ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کی قربانی بھی نہیں ہو سکتی. چھوٹے کان ہیں تو ہو جائے گی، لیکن اگر سرے سے کان ہی نہیں ہے تو پھر نہیں ہوگی. اسی طرح تہائی سے زیادہ اگر کسی کا کان کٹا ہوا ہے، ایک تو ہوتا ہے کہ وہ نشانی کے لیے جو نا وہ ٹیگ وغیرہ لگانے کے لیے جانوروں میں، اس سے کوئی پرابلم نہیں ہے، اس کی قربانی ہو سکتی ہے. تہائی سے زیادہ کٹا ہو تو نہیں ہو سکتی. صحیح. اسی طرح ایک یا دونوں سینگ جڑ سے ٹوٹے ہوئے ہیں اور اس سے ٹوٹنے کی وجہ سے دماغ پر اثر پڑ چکا ہے جانور کا، تو پھر اس کی قربانی نہیں ہوگی. اگر دماغ پر اثر نہیں پڑا
تو بھی مناسب نہیں ہے کہ اس طرح کا جانور ذبح کیا جائے، لیکن اگر کریں گے تو بہرحال قربانی ہو جائے گی۔ دم یا چکی کے بارے میں کہا کہ اگر یہ کٹی ہوئی ہو تہائی سے زیادہ تو اس میں نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح اتنا کمزور ہے کہ ہڈیوں میں مغز نہیں ہے، یا لنگڑا ہے چل کر قربان گاہ تک نہیں جا سکتا، اسی طریقے سے بکری ہے اس کے دانت نہیں ہے، یا زبان کٹی ہوئی ہے وہ چارہ نہیں چبا سکتی، تو یہ وہ عیوب ہیں جس کی بنیاد پر اگر جانور کو ذبح کیا جائے گا تو اس کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ باقی اگر تھوڑا بہت عیب ہے جانور کے اندر تو پھر اس کی قربانی کی جا سکتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، وہ جو 7 حصے ایک بڑے جانور میں ہوتے ہیں، تو 7 حصوں کی جو رقم بنتی ہے تو کس انداز سے اس کو تقسیم کیا جائے گا؟ اس میں چارہ وغیرہ بھی شامل ہوگا اور رکھنے کے جو بعض اوقات باڑے وغیرہ کے پیسے ہوتے ہیں وہ بھی شامل ہوتے ہیں حصے میں کہ نہیں؟ جو اس کی قیمت خرید ہے صرف اسی پر حصے تقسیم کیے جائیں گے؟ دیکھیں، حصے کی جو تقسیم ہے نا وہ یہ ہے کہ اس میں 7 افراد شریک ہیں اور ہر ایک جو ہے وہ گوشت کا 7واں حصہ لے گا۔ ٹھیک ہے، یہ مراد ہے۔ رقم کے اندر اگر مثال کے طور پر کوئی اونچ نیچ ہو جاتی ہے کہ اچھا۔ 70,000 کی گائے ہیں، 5 افراد نے 10,000 ملا ہے، چھٹے نے جو ہے وہ 15 ملا ہے اور ایک نے 5 ملا ہے، لیکن طے یہ ہے کہ ہم کریں گے برابر 7 گوشت برابر تقسیم گوشت برابر تقسیم ہوگا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک ہی شخص جو ہے وہ جانور کے پیسے دے، سارا خرچہ خود اٹھائے، لیکن کریں 7 افراد کی طرف سے، تو یہ بھی ہو سکتا ہے۔ بہت اچھا، بہت خوبصورت مسئلہ بتایا آپ نے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ گوشت میں تقسیم کی ایک برابری ایک انداز ہے، مگر رقم میں کمی بیشی ہو سکتی ہے انڈرسٹینڈنگ کے مطابق۔ ایک حصہ بس پورا ہونا چاہیے، یہ نہیں ہو سکتا کہ 1.5 حصہ اس کا اور آدھا حصہ اس کا۔ اچھا جی، ٹھیک ہے۔ حضرت ہمارے یہاں جانوروں کے نام بڑے عجیب و غریب بعض اوقات رکھے جاتے ہیں، اور فلمی اداکاراؤں کے نام پر نام رکھے جاتے ہیں اور اداکاروں کے نام پر، تو کیا قربانی کا جانور آپ جس مقصد کے لیے ایک واجب ادا کرنے کے لیے آپ اللہ کی رضا کے لیے آپ لائے ہیں، پھر اس کے نام اس طرح کے رکھنا، اس کی کوئی گنجائش ہے؟ دیکھیں، جانور کے نام رکھنا تو سنت ہے، ٹھیک کہ ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی ثابت ہے کہ آپ کی بارگاہ میں کچھ جانور موجود تھے، تو کسی کا نام یعفور تھا، ایک قصواں اونٹنی تھی۔ اسی طریقے سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جب غزوہ احد میں تشریف لے گئے تو ثقب نام کا وہ گھوڑا تھا، اس پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام روانہ ہوئے۔ تو یہ جانوروں کے نام رکھنا صحیح، یہ تو ثابت ہے، لیکن اس کے اندر یہ جو ہمارے یہاں پہ تماشا لگایا جاتا ہے کہ انسانوں کے نام پر رکھے جا رہے ہیں اور پھر اس کے اوپر مزید تماشا، دل دل بلبل اس طرح کے نام رکھ کے پھر اس کا مذاق اڑانا، پھر اس کو باقاعدہ ماڈلنگ کے طور پر کروانا، اس کی باقاعدہ کیٹ واک کروائی جاتی ہے، یہ ایک نمائش لگ رہی ہے۔ یہ آپ قربانی کا جو ایونٹ ہے نا وہ درس حاصل کرنے کے لیے تھا، تماشا لگانے کے لیے نہیں تھا۔ اللہ اکبر۔ آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پہ جو قربانی کی گئی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو قربانی دی تھی وہ اللہ کی رضا کے لیے دی تھی، ہنسی مذاق کے لیے، تفریح کے لیے نہیں لی گئی تھی۔ صحیح، تو یہ انداز اختیار کرنا اور اس طرح کے نام رکھنا یہ مناسب نہیں ہے۔ نام آپ رکھیں لیکن وہ رکھیں کہ جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جس انداز سے رکھے، ایک محبت کا اظہار بھی نظر ہے اس میں، اس سے انسیت بھی نظر ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا۔ بہت اچھے، بہت اچھے۔ اچھا حضرت، یہ جانور کے پیٹ میں اگر بچہ نکل آئے تو کیا حکم ہوگا؟ اگر پہلے سے معلوم ہے یا پہلے سے معلوم نہیں تھا، قربانی کرنے کے بعد معلوم ہوا، میں چاہوں گا دونوں کا حکم بتا دیں آپ۔ دیکھیں، اس سلسلے میں اگر پہلے سے معلوم ہے کہ یہ جانور جو ہے وہ اس کے پیٹ میں بچہ موجود ہے تو پھر تو اس کو خریدنا مناسب نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ بلا وجہ پھر جو ہے وہ بچے کو بھی اذیت پہنچانا۔ لیکن پہلے پتہ نہیں تھا، بعد میں معلوم ہوا کہ جب جانور کو ذبح کیا تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پہلے پتہ نہیں چل پاتا، صحیح، تو اس میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی نے پوچھا کہ اگر جانور کے پیٹ میں بچہ نکل آئے تو پھر ہم کیا کریں؟ فرمایا کہ اس کو بھی اس کے ساتھ ذبح کر دیا جائے۔ صحیح، اگر آپ یہ ذبح کر دیں گے تو وہ بچے کا کھانا اگر وہ زندہ تھا تو وہ بھی آپ کے لیے حلال ہو جائے گا۔ اگر بالفرض کوئی کہتا ہے کہ بھئی ہمارا دل مطمئن نہیں ہے، ہم اس کو ذبح نہیں کر سکتے، تو یہ ذبح کرنا فرض واجب نہیں ہے۔ صحیح، لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر آپ نے ذبح نہیں کیا تو خود اس سے نفع بھی حاصل نہیں کر سکتے۔ اچھا، یہ نہیں نفع کہ آپ حاصل نے اس نہیں کو کر پال دیا، پالنے کے بعد اگلے سال اس کو بیچ دیا یا خود اس کو قربان کر لیا، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس کو پھر آپ صدقہ کر دیں، بالکل ٹھیک، آپ اس کی دیکھ بھال کر کے پھر اس کو بعد میں صدقہ کر دیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ اہم ترین مسئلہ ہے مفتی صاحب، اس پر بھی لوگ بڑے پریشان رہتے ہیں کہ گوشت کو حصے داروں میں تقسیم کس انداز سے کیا جائے، پراپر ناپ تول کر کہ بھائی ہر چیز بالکل برابر جائے، یا کوئی اندازے سے؟ یہ ارشاد فرما دیں۔ دیکھیں، گوشت کے سلسلے میں نا قربانی کے جانور کے اندر کچھ ہڈیاں بھی ہوتی ہیں، مغز ہے، کلیجی ہے، یہ ساری چیزیں، اور ایک گوشت ہے باقاعدہ پراپر۔ تو گوشت سے جب آپ تقسیم کر رہے ہیں نا تو اس میں تو برابری ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، وجہ اس کی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان ہے کہ جب وزنی چیزوں کا آپس میں تبادلہ ہوتا ہے نا تو وہ برابر ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، لیکن اب چونکہ ظاہر سی بات ہے اجتماعی قربانیاں جہاں پر ہوتی ہیں وہاں پر ترازو لے کر بیٹھنا، باقاعدہ تولنا، یہ ایک اذیت والا عمل ہے۔ ٹھیک تو پھر ہے، اس کا طریقہ ہی ہوتا ہے کہ ایک جانور کے جب 7 حصے آپ نے کیے
تو گوشت کو پہلے اندازے سے آپ 7 حصوں میں ڈیوائڈ کریں اور پھر ہر حصے کے اندر مغز ہے، کلیجی وغیرہ ڈال دیں. صحیح، بالکل تو صحیح. یہ ایک اذیت سے بچنے کے لیے یہ طریقہ کار اختیار کیا جا سکتا ہے، اور اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو پھر برابر برابر تقسیم کرنا ہی ہوگا. بالکل صحیح. مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائیے گا، اہم سوال ہے کہ بعض اوقات قربانی جانور کی جب ہم کر رہے ہوتے ہیں جانور بدک جاتا ہے اور پھر وہ جو قصاب حضرات ہوتے ہیں بڑی کوشش کر کے اس کو قابو کر کے جلد بازی میں اگر بسم اللہ پڑھنا بھول گئے تو ایسی صورت میں کیا جانور حلال ہوا؟ دیکھیں، اولاً تو جب جانور کو ذبح کیا جا رہا ہے اس میں یہ تو شرط ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے کر ہی ذبح کریں گے. ٹھیک ہے. لیکن اگر ایسی کوئی سچویشن بن جاتی ہے جس کے اندر توجہ نہ رہی اور بھول گئے تو یہ بھول جو ہے معاف ہے. اس کی شریعت مطہرہ میں رخصت موجود ہے، اور اس میں ایک حدیث مبارکہ نقل کی جاتی ہے. فقہاء نے بیان فرمایا کہ مسلمان کا ذبیحہ جو ہے یہ حلال ہے، چاہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام اس پر لے یا بھول جائے. یا بھول جائے. لفظ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے یا بھول جائے. جان بوجھ کے اگر ترک کرے گا تو پھر اس صورت میں حلال نہیں ہوگا. اللہ اکبر. لیکن اگر بھول گیا ایسی سچویشن کے اندر تو پھر کوئی حرج نہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا مفتی صاحب یہ بتا دیجئے کہ بڑے جانور میں کیا 7 حصے قربانی کے ہی ہونا ضروری ہے یا اس میں عقیقے کا حصہ بھی ڈالا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، حصے جو ہم کر رہے ہیں نا تو یہ جو شرکا ہیں ان سب کی نیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اب اگر عقیقہ بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. قربانی کے ہی سارے حصے ہونا ضروری نہیں ہے، عقیقہ بھی اس میں کیا جا سکتا ہے. جی بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. اچھا یہ ارشاد فرما دیں کہ جانور میں اگر 5 افراد ہی شرکت کرنے والے ہوں، یعنی کہ 7 حصوں والا جانور ہے اور 5 ہی اس میں شرکت کرنے والے ہیں، تو اب 7 حصوں کو کس انداز سے تقسیم کیا جائے کہ کیا 2 حصے ہم کسی بزرگ کے نام کے یا مرحومین کے شامل کر سکتے ہیں اس میں؟ اولاً تو پہلے یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو 7 حصے کرنا ہے نا، یہ 7 حصے زیادہ سے زیادہ آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. کم سے کم حصے میں اگر جانوروں کو آپ نے 5 حصوں میں تقسیم کر دیا اور سب کی طرف ایک ایک حصہ منسوب ہو رہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں. اچھا یوں بھی ہو سکتا ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ زیادہ 5 سے زیادہ افراد سات ہیں. زیادہ سے زیادہ 7. بہت اچھے، بہت اچھے. 8 حصے نہیں کر سکتے، زیادہ سے زیادہ 7 ہو سکتے ہیں. 5 اب 7 سے کم کرنا چاہیں تو اس میں کوئی پرابلم نہیں. اور اگر بالفرض کوئی 7 حصے ہی کرنا چاہ رہا ہے اور اس میں یہ چاہتا ہے کہ میں بزرگوں کے ناموں کو شامل کر لوں، مرحومین کو شامل کر لوں، تو یہ کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. مرحومین کی طرف سے یا بزرگوں کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. اچھا مفتی صاحب یہ بھی ارشاد فرما دیں کہ قربانی کے بعد لوگوں کے ذہن میں جو جانور قربانی کے جانور کے جو مختلف حصے ہوتے ہیں، مختلف ڈشز انہوں نے ذہن میں بنائی ہوتی ہیں کہ بھائی ہم نے اس کا یہ بنانا ہے، اس کا یہ بنانا ہے، گوشت کا جو یہ والا حصہ ہے نا اس کی تو چانپ ہے. آہا سبحان اللہ. تو ٹھیک ہے، بندہ سوچ سکتا ہے اس بارے میں، مگر میرا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ جانوروں کے وہ کون سے اعضاء ہیں کہ جن کا کھانا جائز نہیں ہے، بالخصوص گردوں کے حوالے سے اور اوجڑی کے حوالے سے کیا حکم ہے ارشاد فرمائیں. دیکھیں، اس میں پہلا بنیادی اصول یہ ذہن میں رکھیں کہ جو بھی جانور کا ایسا جز جو نجاست سے متصل ہو وہ کھانا جائز نہیں ہے. حدیث مبارکہ میں 7 اعضاء ہیں اور اس علت کی بنیاد پر امام اہل سنت نے 22 اعضاء ایسے بیان فرمائے کہ جو ہم نہیں کھا سکتے، جس میں مثال کے طور پر رگوں کا خون ہے، پتا ہے، اسی طریقے سے مثانہ ہے، نر و مادہ کی علامات ہیں وہ نہیں کھا سکتے. کپورے جو ہمارے یہاں پر عموماً جو ہے وہ اکثر ڈشز میں ملا کر کھا لیے جاتے ہیں، کھٹاکٹ کے اندر ڈالتے ہیں، اس کی شرعی طور پر اجازت نہیں ہے، یہ نہیں کھا سکتے. اسی طرح گدود ہوتے ہیں، جب جانور کے کوئی گدود وغیرہ نکل آتے ہیں وہ کھانا وغیرہ کھاتا ہے، اس کی اجازت نہیں ہے. حرام مغز جو ہوتا ہے اس کو نہیں کھا سکتے. اسی طرح گردن کے 2 پٹھے ہوتے ہیں جو شانوں سے لے کر کمر تک جا رہے ہوتے ہیں، پیچھے وہ ہوتے ہیں، تو اس کی بھی اجازت نہیں ہے، اس کو بھی نہیں کھا سکتے. یوں ہی اگر دیکھا جائے تو جگر کے اندر ایک خون ہوتا ہے جو تھوڑا سا بہتا ہوا ہوتا ہے، وہ نہیں کھا سکتے. تلی کا خون ہے، یہ نہیں کھایا جا سکتا. اسی میں آپ دیکھیں کہ ذبح کے بعد جو خون روانہ ہو رہا ہوتا ہے اس کی اجازت نہیں، وہ بھی ناپاک ہے. یوں ہی آپ نے جیسے ذکر کیا کہ اوجڑی، اس کی بھی ممانعت موجود ہے کیونکہ اوجڑی کے اندر بھی جو ہے وہ نجاست ہوتی ہے، تو اس کو بھی ہمارے فقہا نے منع فرمایا کہ اس کی اجازت نہیں ہے، خصوصاً اعلیٰ حضرت نے. تو ان چیزوں سے یہ اجتناب کیا جائے. یہ وہ اعضاء ہیں کہ جن کا کھانا شرعی طور پر جائز نہیں ہے، اگر کھائیں گے تو گناہ گار ہوں گے. اب سری کا منع مت کیجیے گا صاحب. نہیں، سری اس میں حرام مغز کی اجازت نہیں. اچھا، باقی کھا سکتے ہیں نا. سری پائے ہمارے بڑے شوق سے. اس میں اگر ہم دیکھیں نا تو جانور کے جو یہ حصہ ہوتا ہے نا، جو گالوں کا حصہ ہوتا ہے، یہ بڑا ٹیسٹی ہوتا ہے. سبحان اللہ. اس کو کھا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں. جزاک اللہ، جزاک اللہ صاحب، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے کرم نوازی فرمائی. ظاہر بات ہے مفتی صاحب اپنی طرف سے تو کوئی بات بیان نہیں کر رہے، جو شرعی رہنمائی کرتی ہے فقہ حنفی کے مطابق بالخصوص مفتی صاحب مسائل ذکر کر رہے ہیں. اچھا آگے بڑھتے ہیں مفتی صاحب.
یہ ارشاد فرمائیے گا کہ جانور کے خصی ہونے کو بعض لوگ عیب دار قرار دیتے ہیں کہ یہ عیب ہے، ہم نے سنا ہے کہ یہ مستحب ہے، تو اس حوالے سے جو درست مسئلہ ہے وہ واضح کر دیں۔ دیکھیں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے جو دمبوں کی قربانی کرنا منقول ہے تو اس میں یہ بیان ہے کہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے 2 چت کبرے خصیب ذبح کیے، تو یہ خصیبہ ذبح کرنا جو ہے باقاعدہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام سے ثابت ہے۔ ٹھیک ہے، قربانی کے اندر تو یہ خوبی ہے کیونکہ قربانی کا جب جانور ہوتا ہے نا، اگر اس کو خصی کر دیا جائے تو وہ فربا ہو جاتا ہے، صحت مند ہو جاتا ہے، تو اس سے تو جو قربانی کا مقصد ہے نا کہ ہم فربا جانور کو ذبح کریں وہ ہمیں حاصل ہو رہا ہوتا ہے، تو اس میں شرعی طور پر کوئی حرج نہیں ہے۔ فقہ حنفی کا یہی موقف ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ مفتی صاحب یہ بھی بڑا اہم سوال ہے کہ کسی شخص پر قربانی واجب ہے اور کسی وجہ سے وہ اس سال قربانی نہ کر سکا، اور جانور تو اس نے لے لیا تھا اور قربانی نہ کر سکا، تو ایسی صورت میں وہ اسی جانور کو اگلے سال ذبح کر کے قضا ادا کرے گا یا اس کا کوئی اور حل ہے؟ دیکھیں جب جانور کے جو ذبح کرنے کا حکم ہے وہ ان دنوں کے اندر ہی ذبح کرنا اس پر لازم ہے۔ صحیح۔ اگر بالفرض کوئی ایسی سچویشن ہو گئی کہ وہ ذبح نہ کر سکا، جانور کو جو ہے وہ قربان نہ کر سکا، تو پھر اس کی قضا نہیں ہے۔ اب حکم یہ ہے کہ زندہ جانور ہی صدقہ کر دیا جائے، اور اگر بالفرض کسی نے ایام قربانی کے بعد وہ جانور ذبح کیا اور اس کا گوشت تقسیم کیا، صحیح، تو اس کی وجہ سے جو قیمت کے اندر کمی آئی ہے، وہ کمی جو وہ ڈفرینس ہے وہ بھی اس کو صدقہ کرنا پڑے گا، تو اس کی کوئی قضا نہیں ہوتی، وہی جانور جو ہے وہ پھر زندہ صدقہ کر دیا جائے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ مفتی صاحب یہ معاملہ جو میں آپ سے پوچھنے لگا ہوں یہ ہم نے پچھلے کچھ سالوں میں دیکھا ہے، ورنہ بچپن سے ہم نے کبھی سنا نہیں تھا، دیکھا نہیں تھا کہ کیا جانور کو تول کر خریدا جا سکتا ہے یا بیچا جا سکتا ہے قربانی کے جانور کو؟ دیکھیں قربانی کے جانور کو تول کر یا اس طریقے سے جو وزن کے ساتھ بیچا جاتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ نہیں ہے، ہاں، کیونکہ آپ جب تول رہے ہیں نا تو اس میں فائنلی آپ کو رزلٹ پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا وزن کتنا ہے، اور پھر اس کے حساب سے آپ بیچ رہے ہیں، تو یہاں پہ کوئی ایسی جھگڑے کی صورت بھی نہیں ہے، نہ اس طرح کا کوئی ایسا پوشیدگی والا معاملہ ہے، دونوں کا اتفاق بھی دونوں ہو کا رہا ہے۔ اتفاق بھی ہو رہا ہے، تو اس کو بیچنے میں کوئی حرج نہیں، بیچ سکتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا یہ بھی مسئلہ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں اینڈ ٹائم پر کہ بھائی عید کی نماز پڑھ لی گھر کے جو بڑے ہیں انہوں نے، اور آ کر جو ہے نا وہ جانور گرا دیا، مگر جو دیگر جو حصے اس میں شامل تھے ان احباب نے، یعنی گھر کے ان افراد نے ابھی عید کی نماز نہیں پڑھی، تو ایسی صورت میں کیا سب کی قربانی ہو جائے گی؟ دیکھیں قربانی کی درستگی کے لیے شہر کے اندر کسی ایک مقام پر یا آپ کا جو علاقہ ہے اس کے اندر اگر نماز عید ادا ہو جائے جی، تو پھر آپ اس کے بعد قربانی کر سکتے ہیں، چاہے آپ نے خود پڑھی ہو یا نہ پڑھی ہو۔ اللہ اکبر۔ اب اگر مثال کے طور پر گھر کے کسی ایک فرد نے نماز پڑھ لی تھی یا کسی نے بھی نہیں پڑھی تھی، شہر میں جو ہے وہ نماز عید ادا ہو گئی، اب جو ہے وہ جانور کو ذبح کیا گیا اور بعد میں جا کر عید کی نماز ادا کر رہے ہیں، تو یہ اس میں کوئی حرج نہیں، قربانی ہو جائے گی۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ مفتی صاحب یہ ارشاد فرما دیں کہ تکبیر تشریق کیا ہوتی ہے اور اس کا وقت اور حکم بھی بتا دیں۔ تکبیر تشریق یہ در حقیقت جو ہے نا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت جبریل علیہ السلام کا ایک انداز ہے۔ اس میں معاملہ، اس کا میں بیک گراؤنڈ تھوڑا سا ہمارے ناظرین کی دلچسپی کے لیے ذکر کر دوں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے لٹایا تھا، جی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل کو حکم دیا کہ اب جا کر اسماعیل کی جگہ پر ایک دمبے کو لے جائیں۔ اللہ تو اکبر۔ اس وقت جب جبریل امین نے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا نا تو فوراً ندا کی اللہ اکبر اللہ اکبر، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ ندا سنی تو کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو یہاں پر یہ ایک انداز جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے نا ہم پر ایک امت پر لازم کر دیا سبحان شریعت میں۔ اللہ، سبحان اب اس کا وقت جو ہے اور اس کی جو وجوبیت ہے وہ اس وقت ہے کہ آپ 9 ذی الحجہ کی جو فجر ہے اس وقت سے 13ویں کی عصر تک یہ تکبیر تشریق کا وقت ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو نماز جماعت مستحبہ کے ساتھ ادا کی جائے، یعنی محلے میں مقررہ امام کے پیچھے جب ادا کی جائے با جماعت، تو اس کے بعد کم از کم 1 مرتبہ تکبیر تشریق کہنا یہ واجب ہے، صحیح، اور 3 مرتبہ کہنا مستحب ہے۔ گھر میں خواتین چونکہ جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتی تو ان کے اوپر یہ لازم نہیں ہے، مسافر ہے وہ آپس میں کوئی جماعت کروا رہے ہیں تو ان پر لازم نہیں ہے، صحیح، پڑھیں گے تو بہتر ہے۔ وجوب اس وقت ہے کہ جب محلے میں مقررہ امام کے پیچھے آپ نے نماز ادا کی ہو، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ تکبیر تشریق ہم نے کہنی۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ مفتی صاحب ماشاءاللہ آپ نے بہت سارے سوالات کے جوابات ارشاد فرمائے اور ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا، اور ہمارے ناظرین بھی یقیناً میرے ساتھ ہم آواز ہو کر یہی بات کہہ رہے ہوں گے کہ الحمدللہ آج وہ باتیں سیکھنے کو ملی کہ جو ہمیں بہت پہلے سیکھنی اور سمجھ لینی چاہیے تھی، لیکن چلیں دیر آئے پر درست آئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ میں مفتی صاحب آپ کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ناظرین کرام آپ سے امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ اس ہمارے ایپیسوڈ کو
وائرل کریں گے. اس کے جو شارٹ کلپس ہیں اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کے یوٹیوب چینل پر, فیس بک پیج پر, انسٹاگرام پر, ٹک ٹاک پر, یہاں پر آپ کو دستیاب ہو جائیں گے. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے سیل فون پر آپ کو مل جائیں تو لنکس ہمارے گروپس کے دیے ہوتے ہیں واٹس ایپ کے, کسی ایک گروپ کو آپ جوائن کر لیں تو آپ کے سیل فون پر, موبائل پر انشاءاللہ یہ شارٹ کلپس آپ کو مل جایا کریں گے, جس سے آپ کی زندگی میں بہار آ جائے گی. کوئی بھی موقع ہو, کوئی بھی ایونٹ ہو, کوئی بھی اسلامی تہوار ہو, تو انشاءاللہ اس حوالے سے دین اور شریعت جو ہماری رہنمائی کرتی ہے الحمدللہ وہ ہمیں بر وقت پتہ لگ جائے گی. تو ناظرین کرام, یہاں ہم آپ سے اجازت لیں گے. امید ہے انشاءاللہ کہ آپ اس مشن میں ضرور ہمارا ساتھ دیں گے. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.